نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے رمضان کورس 30 دن میں جنت کے ساتھ ساتھ پچھلے 8 دنوں سے کچھ نہایت اہم موضوعات پر مشتمل ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے اللہ، اللہ کا کلام اور ہمارا کام۔ اس سلسلے کے پہلے دن ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ ہیں، شک نہ کرو، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر دلائل پیش کیے اور دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے دن ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو کھول کر بیان کیا تاکہ ہم اپنے رب کو صحیح طور پر پہچان سکیں۔ تیسرے دن ہم نے یہ اہم سوال اٹھایا کہ عام مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس موضوع میں ہم نے ان 7 پردوں کا ذکر کیا جو انسان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہو پاتی۔ چوتھے دن ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ سمجھایا کہ ہمارے رب محبت کے سب سے زیادہ لائق کیوں ہیں۔ 5ویں دن ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ واضح کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت قرآن پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اسی طرح ذکر، نعمتوں پر غور، نیک اعمال کرنا یا گناہوں سے بچنا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑے ذریعے ہیں۔ اور تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کرنا، یہ سب دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بڑھانے کے اسباب ہیں۔ 6 دن ہمارا موضوع تھا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ہم نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ قرآن نہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ کسی فرشتے کا، بلکہ یہ خالص رب العالمین کا کلام ہے۔ یعنی قرآن میں بیان کی گئی ہر بات مخلوق کی سوچ نہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ 7ویں دن ہم نے گفتگو کی قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس میں ہم نے 9 دلائل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہمیں گمراہی اور روحانی خسارے سے بچاتا ہے، اور یہی دنیا کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ قرآن کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد 8ویں دن ہمارا موضوع تھا قرآن کے ساتھ ظلم نہ کرو، جس میں ہم نے اپنے اس رویے پر غور کیا کہ ہم قرآن کے ساتھ کس طرح ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا موجودہ رویہ کیا ہے اور ہمیں قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اپنے اسی سلسلے اللہ، اللہ کا کلام اور ہمارا کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نہایت خوبصورت اور گہرے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس بیان کا عنوان ہے قرآن سمندر ہے۔ قرآن کو سمندر سے تشبیہ دینا صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کی روح بدل جاتی ہے۔ جس طرح سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا، قرآن بھی کبھی خالی نہیں ہوتا۔ سمندر سے لاکھوں کروڑوں مچھلیاں نکال لی جائیں، پھر بھی سمندر خالی نہیں ہوتا۔ بالکل یہی حقیقت، یہی مثال قرآن کی ہے۔ 1400 سال سے مفسرین، علماء، اولیاء اس سے موتی نکال رہے ہیں۔ ہر دور میں نئی حکمتیں، نئے معنی، نئے پہلو کھلتے جا رہے ہیں۔
ہر نسل، ہر انسان کے لیے ایک نیا خزانہ موجود رہتا ہے۔ قرآن لامتناہی خزانے کا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سمندر ہر انسان کو مختلف چیزیں دیتا ہے۔ قرآن بھی ہر دل کو اس کے حال کے مطابق دیتا ہے۔ کسی کو سمندر سے چھوٹی مچھلی ملتی ہے، کسی کو بڑی، کسی کو موتی تو کسی کو مرجان۔ اسی طرح کوئی قرآن سے سکون پاتا ہے، کوئی ہدایت، کوئی خوف خدا لیتا ہے تو کوئی امید، کوئی نور بصیرت لیتا ہے تو کوئی زندگی بدل دینے والا پیغام۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن زندہ کلام ہے۔ جس طرح سمندر میں جتنا نیچے اترتے جائیں خزانے بڑھتے جاتے ہیں۔ کنارے پر کھڑے رہ کر آدمی صرف لہریں دیکھتا ہے، لیکن جو غوطہ خور بن جائے اس کے سامنے عجائبات کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ صرف تلاوت ہو تو ایسے ہی جیسے لہروں کی آواز، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس طرح ہے جیسے کوئی پانی کی سطح پر چل رہا ہو۔ تدبر کرنے کو ایسا سمجھ لیں جیسے سمندر کے تھوڑا سا اندر چلے گئے ہوں، اور اگر عمل کر لیا تو ایسے جیسے موتی ہاتھ میں آ گیا۔ اور اگر تقویٰ کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو روحانی خزانے جن کی کوئی حد نہیں، جتنا گہرا اترتے جائیں اتنی ہی حیرتیں سامنے آتی جائیں گی۔ جس طرح سے سمندر کا خزانہ نکالنے والوں کے لیے محنت بہت ضروری ہوتی ہے، موتی ہاتھ میں ایسے ہی نہیں آ جاتے، اس کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے خزانے ہر اس شخص کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو تھوڑا وقت روزانہ قرآن کو دیتا ہے، ہر آیت کو دل سے پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے اس آیت کا موتی دکھا دیجئے۔ پھر قرآن چھپے ہوئے خزانے کھولنے لگتا ہے۔ جس طرح سے سمندر کبھی کسی کو تھکاتا نہیں ہے، قرآن بھی کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنتا۔ سمندر کو جتنا زیادہ دیکھیں اور دیکھنے کا دل چاہتا ہے، جتنا زیادہ اس کا پانی پئیں پیاس اور بڑھتی ہے۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں مزید پڑھنے کی خواہش جاگتی ہے، جتنا زیادہ سنیں سننے کی پیاس اور بڑھتی ہے۔ یہ دل کو تازہ کرتا ہے، غم کو ہلکا کرتا ہے، دلوں میں امید جگاتا ہے اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگانا تھکاتا نہیں ہے، نئی زندگی بخشتا ہے۔ قرآن کا راز یہ ہے کہ جو اس کے قریب ہوتا ہے قرآن اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کے خزانے ختم ہو ہی نہیں سکتے، جس میں ہر مقام پر نئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جس میں ہر نسل کے لیے پیغام ہے، جس میں ہر غوطہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ سمندر ہے جس کا ہر قطرہ نور ہے، ہر موج رحمت ہے اور ہر موتی ہدایت ہے۔ جو بھی قرآن کے اس سمندر میں اترتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ یہ ہر دل کو اس کی حالت کے مطابق روشنی عطا کرتا ہے، اور جب کوئی اس کے خزانے چکھ لیتا ہے تو پھر وہ جہالت کی تاریکیوں کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سمندر ہر آنے والے کو اپنی آغوش میں لے کر اس کا حصہ اسے ضرور دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے اس بے کنار سمندر سے اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو اس کی روشنی کے لیے کھول دیں، اس کے خزانے سمجھنے کی ہم کو سمجھ دے دیں، اور اس کی رحمت بھری موجوں سے ہماری زندگیوں کو سنوار دیں۔ قرآن کے اس سمندر میں سب لوگ اترتے ہیں، مگر ہر شخص ایک جیسا خزانہ لے کر باہر نہیں آتا۔ کسی کے حصے میں صرف کنارے کی نمی آتی ہے
اور کوئی گہرائی میں اتر کر موتی لے آتا ہے۔ فرق قرآن کا نہیں، فرق دلوں کی کیفیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی قرآن کا سمندر سب کے سامنے کھلا ہے، مگر اس کے اصل خزانے انہی دلوں پر کھلتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ایک سنجیدہ اور زندگی بدل دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن ایسا بے کنار سمندر ہے جس کا ہر قطرہ نور اور ہر موج رحمت ہے، تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس سمندر سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ متقی کیوں بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔